بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج کی کلاس میں جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسکاؤٹنگ، اور یہ آپ کی ریڈنگ بک کا پیج نمبر ہے 71، صفحہ نمبر 71۔ سب بچے اوپن کر لیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکاؤٹنگ کسے کہتے ہیں۔ اسکاؤٹنگ بیٹا یہ ایک خاص ایک عالمگیر جماعت ہے، جماعت جس کا مقصد لڑکوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی لڑکوں میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے اس جماعت کا مقصد۔ اور یہ لڑکے جو ہیں یہ ایک خاص قسم کی وردی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وردی یعنی یونیفارم، جس طرح آپ سب بچوں کا اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں جو اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کا بھی ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں پہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسکاؤٹس موجود ہیں اس تصویر میں، اور انہوں نے ایک خاص قسم کا یونیفارم پہن رکھا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں بھی کہ یہ اسکاؤٹس ہیں اور ان کا ایک خاص قسم کا یونیفارم ہے، ایک خاص وردی ہے جو یہ پہنتے ہیں اور جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اسکاؤٹس ہیں۔ جی، اس سبق کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ بچوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی بچوں میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا۔ تو جی بیٹا، اب ہم چل کے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب بچے لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جو میننگز میں آپ کو اور قواعد کی روح کے الفاظ بتاؤں گی آپ نے وہ سب نے اپنی ریڈنگ بکس پہ ساتھ ساتھ لیڈ پینسل کے ساتھ لکھتے جانا ہے۔ جی، حصول علم میں جہاں ایک طرف ذہنی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، حصول علم قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے کیونکہ لام کے نیچے زیر آ رہی ہے اور زیر کو اضافت کہتے ہیں۔ صلاحیتیں کا میننگ لکھیں قابلیتیں۔ دوسری جانب عملی طور پر، دوسری جانب کا میننگ ہے طرف، عملی طور پر ہماری جسمانی صلاحیتیں بھی قابل استعمال ہیں۔ قابل استعمال کا میننگ ہے استعمال کے قابل، استعمال کے لائق۔ ایک بلند فکر کا میننگ ہے اچھی سوچ والا۔ اور کامیاب معاشرے، یہاں پہ معاشرے بیٹا آپ کی بک میں 2 دفعہ غلطی سے پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہوئی ہے، ایک دفعہ بے شک آپ اس کو کٹ کر دیں۔ کامیاب معاشرے کے لیے تعلیمی زندگی میں اسکاؤٹنگ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں رابرٹ بیڈن پاول نے لڑکوں کے لیے ایک اسکیم تیار کی تھی۔ اسکیم کا میننگ منصوبہ۔ سب سے پہلے کس نے یہ اسکیم تیار کی؟ رابرٹ بیڈن پاول نے۔ اور 1930 میں والٹن لاہور کے مقام پر لارڈ بیڈن پاول نے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ اس اسکاؤٹنگ کا پروگرام کا آغاز کب ہوا؟ 1930 میں لاہور کے مقام پر، اور اس کا آغاز لارڈ بیڈن پاول نے کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے۔ قائد اعظم قواعد کی روح سے اسم معرفہ، پاکستان بھی قواعد کی روح سے اسم معرفہ خاص ملک کا نام ہے۔ پاکستان کے پہلے قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ اب پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹ کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر شاہین اسکاؤٹ ہیں جن کا نصب العین بلند پرواز ہے۔ نصب العین یعنی جن کا اصل مقصد، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلا جو درجہ ہے اس کو ہم کون سا نام دیتے ہیں؟ شاہین اسکاؤٹ، اور ان کا نصب العین، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بلند پرواز۔ دوسرے نمبر پر بوائے اسکاؤٹ ہیں جن کا کام مستعدی یعنی مستعد کہتے ہیں چوکس، تیز، یعنی ہر لمحہ تیار رہنا، یعنی ہر حال میں ہر لمحہ تیار رہنا ہر کام کے لیے۔ جبکہ تیسرے نمبر پر روور اسکاؤٹ ہیں جو ہنگامی حالات میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہنگامی کہتے ہیں چند روزہ، یعنی جو اچانک سے کوئی سچویشن بن جاتی ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اسکاؤٹنگ نہ صرف منظم طرز زندگی، منظم جڑا ہوا طرز زندگی کا میننگ ہے رہن سہن، نہ صرف منظم طرز زندگی بلکہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مفید سیرت و کردار کی تعمیر میں اہم ہے۔ حالات یہاں پہ جمع ہے، اس کا واحد ہے حالت۔ مفید کا میننگ لکھیں فائدہ مند۔ سیرت و کردار قواعد کی روح سے ہے مرکب عطفی کیونکہ 2 بامعنی الفاظ کے درمیان میں واو آ رہا ہے، اور تعمیر بنانے میں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، اسکاؤٹ نہ صرف مشکل اور پریشانی کے دنوں میں مشکل اور پریشانی قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہے، 2 بامعنی الفاظ کے درمیان میں پھر سے واو آ رہا ہے، بلکہ حالت امن میں بھی، حالت امن یعنی سکون کی حالت میں بھی، کہ اسکاؤٹس جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل اور پریشانی میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اگر سکون کی حالت ہے تو اس میں بھی اپنی خدمات کے صرف میں لگا رہتا ہے۔ صرف یعنی کام میں لگے رہنا، یعنی اگر سکون کی حالت ہے تب بھی وہ اپنے کام میں مسلسل جو اسکاؤٹ ہے وہ لگا رہتا ہے۔ وہ ہر ممکن طور پر اس وعدہ کی پاسداری، طرفداری
کرتا ہے جو اس نے اسکاؤٹنگ میں شامل ہوتے وقت کیا تھا. جو قواعد کی روح سے ہے اسم موصول. بیٹا جب اسکاؤٹنگ جماعت میں بچے حصہ لیتے ہیں تو ان سے وعدے لیے جاتے ہیں. وہ وعدے کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں. اسکاؤٹنگ کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یعنی اسکاؤٹنگ کے جو ہیں وہ کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، اصول و ضوابط قواعد کی روح سے مرکبت فی ہے، جن پر وہ ہر حال میں امر پیرا رہتا ہے، یعنی ہر حال میں وہ ان کو پورا کرتا ہے. اسکاؤٹ اپنا حلف کا میننگ وعدہ لیتے وقت در ذیل کلمات دہراتے ہیں. کلمات کا واحد ہوگا کلمہ. جی اب یہاں پہ وہ کون کون سے وعدے کرتے ہیں؟ پہلا، وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے. دوسرا وعدہ ان سے کیا لیا جاتا ہے کہ محب وطن رہیں گے، یعنی وطن سے محبت کرتے رہیں گے. اور تیسرا، ہر ایک کی بلا امتیاز مدد کریں گے. بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے، یعنی وہ سب کی مدد کریں گے بغیر کسی فرق کے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، وہ کسی فرق کے بغیر سب کی مدد کے لیے تیار رہیں گے. وہ لڑکا جس کی عمر 11 سال ہو جائے بوائے اسکاؤٹ بن سکتا ہے. اچھا، اب بوائے اسکاؤٹ کون بچہ بن سکتا ہے؟ جس کی عمر 11 سال ہوتی ہے، اور 17 سال کی عمر تک بوائے اسکاؤٹ رہ سکتا ہے. 11 سے 17 سال کی عمر تک وہ بوائے اسکاؤٹ کے درجے میں رہ سکتا ہے. بوائے اسکاؤٹ کا نصب العین کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ المستعد، یعنی ہر لمحہ تیار رہنا. اسکاؤٹس یوں تو بہت باہمت ہوتے ہیں، بہت باہمت یعنی بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن ان کے کردار کی مضبوطی ان کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیتی ہے. 4 چاند لگانا قواعد کی روح سے محاورہ ہے، یعنی 4 چاند لگانا قواعد کی روح سے محاورہ ہے. اور ایک اسکاؤٹ کی سب سے بڑی خوبی اس کی خوش اخلاقی ہوتی ہے. خوش اخلاقی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اخلاق، اچھی بات چیت، لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آنا، خوش اخلاقی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خوبی. وہ رحم دل، وہ قواعد کی روح سے اسم ضمیر ہے. اور یہاں پہ سنگل کوما آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے علامت وقفہ. ہر حال میں ملک و قوم کا وفادار وفا کرنے والا، بہادر اور سب سے بڑھ کر قابل اعتماد ہوتا ہے. قابل اعتماد یعنی بھروسے کے قابل، جس پر بھروسہ کیا جا سکے، وہ قابل اعتماد ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیں، پیارے بچوں. اس کے بعد سنگل یہاں پہ جو علامت ہے یہ علامت ندائیہ یا پھر علامت فجائیہ ہم اس کو کہتے ہیں. ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں اسکاؤٹ کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے. قیام یعنی اچھے معاشرے کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں اسکاؤٹ کے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے راستے متعین کا میننگ ہے متعین کرنی چاہیے، تاکہ ہم اور ہمارا وطن دونوں ترقی اور کامیابی کا زینہ تیز رفتاری سے طے کر سکیں. زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی جب ہم اسکاؤٹ کے کردار کو سامنے رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی تیزی سے ترقی کرے گا. جب ہم دوسروں کی خدمت کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی تیزی سے ترقی کرے گا. جی بیٹا، یہاں پہ اب مشکل الفاظ میں آپ کو آلریڈی ریڈنگ کے دوران بتا چکی ہوں، اور نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں: بلند فکر، اچھی سوچ والا، اسکیم منصوبہ، مستعد چوکس تیز، اور بلا امتیاز بغیر کسی فرق کے، طرز زندگی رہن سہن، صرف میں لگے رہنا، کام میں لگے رہنا. حلف کا میننگ وعدہ اور متعین مقرر کرنا. جی یہاں پہ اب یہ الفاظ معنی آپ نے بیٹا یاد کر لینے ہیں. آج کی ریڈنگ ہماری اس چیپٹر کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب آپ کی آج کی ڈائری کیا ہے کہ سبق کے الفاظ معنی جو میں نے آپ کو ریڈنگ کے دوران لکھوائے ہیں وہ آپ نے اپنی خوش خط کاپی پر لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہماری کل کی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.